الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. میرے بادشاہ سنا رہے تھے. ابھی ہمارے پاس جو ہے ایک شہد ایک ایسی چیز ہے جو طب نبوی میں شہد کے بارے میں بار بار کہا گیا ہے، اور ہمارے الطاف بھائی یہ خدمت کے طور کے اوپر جو ہے اس شہد کو لا کر ہمارے پاس جو ہے ہمارے تک پہنچا رہے ہیں. وہ کوالٹی بھی ہے اور بہترین کم سے کم جو ہے پرائز میں دے کر خدمت کا کام انہوں کر رہے ہیں. اگر سے کسی کو بھی اگر سے شہد ہونا ہے تو الطاف بھائی سے رابطہ کرے، بہت اچھی کوالٹی ہے. میں خود جو ہے اس کو فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے میں اور آپ مل کر انیس دو جہاں سرکار انبیاء سردار انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا ہو فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. دیا اللہ نے مجھے مال اور دولت تو نہیں دیا. حضرت یوسف کی یہاں پر بولی لگائی جا رہی ہے. یہاں مصر کے بڑے بڑے بادشاہ موجود ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کی فہرست کو دیکھے گا. اللہ تعالیٰ اس رجسٹر کو دیکھے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری میں کون کون آئے تھے. تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بادشاہوں کی خریداری میں میرا بھی نام شمار کر لیں. میرے پاس اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کو خرید سکوں، لیکن اللہ کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت میری بخشش فرما دے گا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں کہ انسان چاہے جتنا بھی دولت مند ہو، چاہے جتنا بھی بڑا ہو، جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آ جائے تو انسان اپنے کردار کو جھکا دینا چاہیے. انسان اپنے کردار کو آگے پیش کر دینا چاہیے. انسان اپنے حالات کو درست کر لینا چاہیے. تو وہ مائی ہمیں یہی سبق دے رہی ہیں کہ انسان مال اور دولت سے تو بڑا ہو سکتا ہے لیکن کردار سے بڑا نہیں ہو سکتا. مال اور دولت سے انسان بڑا ہو سکتا ہے لیکن کردار سے بڑا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس چھوٹی محفل میں بھی شرکت کرنے کی توفیق دی. تو اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہمارا بھی کل اللہ کی بارگاہ میں یہ رجسٹر کھولیں گا کہ تم اللہ کے اور اس کے حبیب کے ذکر کی محفل میں شرکت کرے تھے. وہ نہ تو بڑی تھی نہ تو چھوٹی تھی، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ سجائی ہوئی محفل میں آپ بھی شرکت کی تھی. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ ہم سب کو یہاں جمع ہو کر اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے محفلوں کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، باتیں بہت ہیں، احادیثیں بہت ہیں، قرآن پاک کی آیتیں بہت سی ہیں. میں بتاتے چلوں تو رات ایسے ہی گزر جائے گی، سرکار کا ذکر ختم نہیں ہوگا. سرکار کا ذکر ختم ہرگز ہو ہی نہیں سکتا.
قیامت آ جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور جتنی پانی کی ندیاں بہہ رہی ہے اس کو انک بنا دیا جائے، شہر بنا دیا جائے۔ ان تمام کو لکھتے لکھتے یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایسے محفلیں ہیں، ایسا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مروی ہیں، ایک وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تمام اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تمام لوگ جمع ہو کر محفل کو سجایا ہوا تھا، تمام لوگ مل کر محفل میں شرکت کرے ہوئے تھے۔ تو بات ایسی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز محفل کو سجایا کرتے تھے، ہر روز اللہ اور اس کے رسول کی بات کیا کرتے تھے، لیکن یہ محفل وہ محفل ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وحی فرمائی۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سب مل کر مسجد نبوی میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حکم فرمایا، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب مل کر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ تو ہم سب ادباً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ اس وقت مسجد نبوی میں تشریف لے چکے ہیں؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حجرے میں آرام فرما رہا تھا، میں حجرے میں آرام فرما رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آج اس وقت کچھ عجیب معاملات ہو رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے لگے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اے جبرائیل ایسی کیا بات ہے کہ آج کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سلام پیش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ خاص خطے پر اپنی خاص رحمت کو نازل فرما رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ جبرائیل بات کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آج مسجد نبوی میں جس مقصد سے محفل کو جمایا گیا ہے، جس مقصد سے اس محفل کو سجایا گیا ہے، جس مقصد سے اس محفل میں ذکر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکت سے سلام کو پیش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے ذریعے رحمت کو نازل فرما رہا ہے۔ تو وہ محفل کیا تھی؟ تو وہ محفل اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفل تھی، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل تھی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جہاں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خاص اپنی برکتوں کو نازل فرماتا ہے۔ تو ہر روزانہ کی محفل الگ ہوتی ہے،
یہ میلاد کی محفل الگ ہوتی ہے. یہ میلاد کی محفل وہ محفل ہوتی ہے کہ انسان کو جتنے خلوص کے ساتھ، جتنے اخلاص کے ساتھ جو عمل کرتا ہے اس میں سکون ملتا ہے. تو ہر روزانہ انسان کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرتا ہے، لیکن ایک عمل انسان کا ایسا ہوتا ہے اس عمل کے کرنے کے بعد انسان کو بہت اطمینان اور سکون ہوتا ہے. تو ایسا ہی ہر انسان ہر روز کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن اس محفل میں آنا اس انسان کے لیے سکون ہوتا ہے. اس انسان کے لیے اس محفل میں شرکت کرنا سکون کی بات ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. مولا تعالی ہم تمام کے ذکر کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال. آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے، آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے، جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے. آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال. ہو گیا کیسے فضیلت آمنہ کے چاند کی، ہو گیا کیسے فضیلت آمنہ کے چاند کی، اس کی تو ہر ادا پر بولتا قرآن ہے. آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال. جس کی ہیبت سے پہاڑوں پر ہو طاری زلزلے، جس کی ہیبت سے پہاڑوں پر ہو طاری زلزلے، سینہ محبوب پر اترا وہی قرآن ہے. آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال. جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا، جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا. ہو بہو تسلیم کرتا آج سائنسدان ہے. آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال. آمنہ تجھ کو مبارک تیرے گھر جلوہ فگر، آمنہ تجھ کو مبارک تیرے گھر جلوہ فگر. آج وہ ماہ رسالت نبیوں کا سلطان ہے. آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال. سنگریزے بول اٹھے جب حکم ہو سرکار کا، سنگریزے بول اٹھے جب حکم ہو سرکار کا. دیکھ منکر ان کی تو پتھر کو بھی پہچان ہے. آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال. کوئی بھی تم سا ہنسی اے میرے ماہ مبین، کوئی بھی تم سا ہنسی اے میرے ماہ مبین. دونوں عالم میں نہیں ہے یہ میرا ایمان ہے. آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا،
آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمارے درمیان ہمارے مہمان خاص مقرر صاحب کی واز بہت کم سننے کو ملتی ہے، صاحب کی واز بہت کم سننے کو ملتی ہے۔ ایسے تو بہت سارے مقرروں کے تقریریں سننے کو مل جاتی ہیں، تو آج خاص محفل ہے یہ ہمارے لیے کہ صاحب کا واز سننے کو مل رہا ہے۔ تو میں اس شعر کے ساتھ صاحب کو دعوت دوں گا۔ کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے۔ کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے۔ تمہارے صدقے میں یا محمد ملا ہے سب کچھ کمی نہیں ہے۔ تمہارے صدقے میں یا محمد ملا ہے سب کچھ کمی نہیں ہے۔ میں حضرت علامہ مولانا سید شاہ مبشر پاشا قادری صاحب قبلہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اپنی سنہری الفاظوں سے خطاب فرما کر ہم تمام کے دلوں کو مجلہ اور منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعن شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورعوفنا ورحيمنا ومقصودنا وماوانا وملجانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه دائما أبدا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں اگر مان گیا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر قامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے دعوت دی گئی تھی تشریف لانے کی، مگر واز کی دعوت نہیں تھی، اس لیے میں کوئی تیاری کر کے نہیں آ سکا، مگر جو کچھ ہو سکتا ہے غلامان رسول سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، خدا کے رسول بھی ہمیں اپنا سمجھ لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سرکار کے صدقے میں کچھ نہ کچھ کہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل یہ فتنہ بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ میلاد مصطفیٰ پر لوگ انگشت نمائی کر رہے ہیں، مصطفیٰ کائنات کے میلاد کی محفلیں سجانے پر انکار کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بارہا کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ عزیزان ملت، اگر آپ کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ رہی ہے تو میری ایک ہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرف کوئی اپنی توجہ نہ دیجیے، اس طرف کوئی خیال نہ کیجیے کہ مصطفیٰ کائنات کا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ آپ بولنے والوں کو بولنے دیجیے، کیونکہ ہر دور میں فتنہ رہا ہے، اور یہ فتنہ ابھی بہت کم ہے، مگر میرے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی پاک میں ایسے فتنے کھڑے ہوئے تھے کہ ان فتنوں کے مقابلے ہیں۔
لہٰذا آپ یہ فکر کیجئے کہ ہم مصطفیٰ کائنات سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، تو ہم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہی رہیں گے۔ اس میں ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اکثر ہمارے لوگ بھی بہکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آہستہ سے یہ آوازیں یہ گوشے سے آ رہی ہیں کہ واقعی میں سرکار کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میلاد مصطفیٰ اپنی جگہ، یہ منانا ہے یا نہ منانا یہ بات کی بات ہے۔ اس طرف توجہ دینے سے پہلے آپ کیا کیا بنا رہے ہیں دنیا میں، اس کی طرف توجہ دیجئے۔ جو بالکل ہی نہیں منانا ہے، جو ناجائز حرام ہے، وہ بناتے چلے جا رہے ہیں، اور مصطفیٰ کائنات کے مقدس میلاد کے منانے پر انکار کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر میلاد منانے ہی کی بات کی جائے تو یہ میلاد ہم اور آپ نہیں، صحابہ کرام نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ سے ثابت ہے میلاد؟ ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم عاشقان رسول ہیں۔ عشق کی بنیاد پہ ہم جو چاہے کریں گے، مگر دائرہ اسلام میں رہ کر کے، حدود اسلام میں رہ کر ہم جو کام کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بروز محشر کام آئے گا۔ یہاں کی چھوٹی چھوٹی اگر مثال کے طور پر اگر کسی نے بیڈشیٹ پیش کی ہے، بچھانے میں مدد بھی کی ہے، تو یقیناً بروز قیامت اس کو اس کا اجر عظیم ملے گا۔ مصطفیٰ کی میلاد پر اگر کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا تو یقیناً اس کو اجر ملے گا۔ اب نہ منانا اس بات میں آپ الجھن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا میلاد بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا صحابہ نے میلاد بنایا تھا؟ کیا کسی اور نے میلاد بنایا تھا؟ تابعین نے میلاد بنائی تھی، تبع تابعین نے میلاد بنایا تھا؟ یہ بات کی باتیں ہیں، یقیناً بات کی باتیں ان کے لیے ہیں، مگر ہم نے اگر تاریخ اٹھا کر دیکھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کو بنانے والا کوئی اور نہیں۔ صحابہ اگر صرف بنائے ہوتے تو ہم دلیل پیش کر دیتے کہ یہ ہمارے مصطفیٰ کے میلاد کو آپ کے صحابہ نے بنایا ہے۔ میلاد مصطفیٰ اس نے بنایا جو میلاد والے کو بنایا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا میلاد بنایا ہے۔ اب آپ کس طرف چلیں؟ اگر میں یہ ثابت کرنے کے لیے چاہ جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے تو یہ میلاد مصطفیٰ ہی تو ہے۔ ذکر مصطفیٰ کرنا ہی میلاد مصطفیٰ ہے، یاد رکھنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ پوری قرآن پاک ٹٹول کر دیکھ لیجئے، قرآن عظیم ساری قرآن نعت مصطفیٰ ہے، مگر انداز چاہیے، پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ چاہیے، محبت رسول چاہیے۔ جس کے دل میں محبت ہوگی یقیناً مصطفیٰ کائنات کی وہ حجت نہیں کرے گا۔ اور اگر یاد رکھیے، اپنے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو ہم خوشی خوشی اس کا اظہار کرتے ہیں، اور اس محفل میں اگر کوئی گندی بو والا آ جائے یا کہنے لگے کہ آپ بچے کے برتھ ڈے کیوں کر رہے ہیں، تو آپ سب اس کو اپنے گلے سے لگائیں گے؟ جب اپنے بچے کے برتھ ڈے کی خوشی میں کوئی انکار کر دے یا کوئی بھنگ ڈال دے تو آپ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہاں جس کا ہم تو سامنے والا خرچ کرنے والا کیپیسٹی والا ہو، اور آگے جو آدمی جس کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ کیپیسٹی والا ہو، ان دونوں کو دیکھ کر کے محفلوں کو سجایا جاتا ہے۔ اور یہ وہ حقائق کریم ہیں جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، اگر آپ کو پیدا مجھے نہ کرنا ہوتا مقصد، تو میں نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان پیدا کرتا۔ یہ زمین کا فرش میں نے صرف آپ کی آمد پر بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ جو لگایا ہے میں نے صرف آپ کی آمد کے لیے۔ اگر آپ کو مبعوث نہ فرمانا ہوتا تو یقیناً میں نے دنیا میں کسی چیز کو پیدا کرتا نہ آسمان و زمین ہوتے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام انسان سب سے پہلے انسان ہے، اس لیے آدم کہا، آدمی سے آدم بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام آدمی ہے، پہلے انسان، پہلے بشر، آدمی پہلے آدمی ہے، اسی لیے آدم کہا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب پیدا ہو رہے تھے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت کہیں لوگ شبہ نہ
کر لیں کہ انسان ہونے کے نتیجے سے میں آدم کا محتاج ہوں گا انسانیت میں. نہیں، آدم بھی اپنی وجود میں میرے محتاج ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کائنات کے تعلق سے اللہ کے رسول نے مصطفیٰ کائنات حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ جب مٹی اور پانی کے درمیان میں آپ کو روندا جا رہا تھا اس وقت میں مکمل نبی تھا. یعنی ہر چیز حضرت آدم کا وجود، انسانیت کا وجود جب پیدا ہوا تو وہ مصطفیٰ ہی کے صدقے سے پیدا ہوا. حضرت آدم کے محتاج مصطفیٰ نہیں ہے، کیونکہ یہ نوری بشر ہے مصطفیٰ کائنات. کہیں ایسا صبح نہ ہو جائے کہ آمنہ کے گھر تشریف لا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ حضرت آدم سے کچھ چھوٹے ہوں گے. حضرت آدم بھی اپنے وجود میں مصطفیٰ کے محتاج ہے، یاد رکھنا، کیونکہ ہر شے سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کچھ نہ تھا صرف میں ہی میں تھا. جب اللہ ہی اللہ تھا، کچھ نہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنا کچھ چیز چاہی تو اپنے نور سے نور محمدی پیدا فرمایا. اب یہ لوگوں کو شک ہے کہ میں اپنے بچپن میں والد صاحب کی جب تقریر سنتا تھا تو سامنے بیٹھتا تھا تو اکثر یہ بولا کرتے تھے والد صاحب کہ جب مصطفیٰ کائنات کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے تو اب اگر مصطفیٰ کائنات کا مثال کے طور پہ 1 کلو نور ہے تو مصطفیٰ اللہ کا 1 کلو نور ہے تو مصطفیٰ کو اگر اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہے تو 5 کلو نکالا گیا ہوگا تو اللہ کے نور میں کمی آ گئی ہوگی. مذاق. مصطفیٰ کو اپنے نور سے پیدا کیا اللہ نے فرمایا تو لوگ کہنے والوں نے یہ کہا کہ جب اللہ کے نور سے مصطفیٰ بنے تو کچھ نہ کچھ کمی مصطفیٰ میں ہوگی، اللہ میں ہو گئی ہوگی. معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. میرے والد بزرگوار نے اس کی مثال بہترین دی کہ ایک محلے میں اچانک کرنٹ چلا گیا، اچانک اندھیرا ہو گیا. کی بات یہ تھی کہ کسی کا نے دیا سلائی یعنی ماچس کاڑیوں کی ڈبی کسی کے پاس موجود نہیں تھی. ہر ایک کے پاس موم بتی تو تھی جلانے کے لیے، مگر کاڑی کی ڈبی اس کو روشن کرنے کے لیے کاڑی نہیں تھی. ایک بھی دیا سلائی نہیں تھی. اتفاق سے اس محلے میں ایک شخص کے پاس ایک کاڑی تھی جس سے اس نے اپنی کو روشن کر لیا. جب روشن کیا اس کے گھر میں روشنی دیکھا لوگوں نے تو دوڑے اپنے موم بتیاں لے کر کے لوگ اس کے گھر کی طرف چلے. کہا صاحب آپ کے گھر میں موم بتی جل رہی، ہمارے آگے دے دیجئے. تو اس نے ایک ایک کر کے اپنی موم بتی سے لگاتے گیا، روشن کرتے گیا، اس کو دیتے گیا. تھوڑی دیر میں پورا محلہ موم بتیوں سے روشن ہو گیا. تو حضرت نے پوچھا میرے والد بزرگوار نے، اب بتاؤ جس نے موم بتی سے موم بتی لگا کر کے روشن پورے محلے کو کر دیا اس کی موم بتی میں کتنی کمی آ گئی؟ کسی قسم کی روشنی میں کمی نہیں آئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نور ہے. اگر اللہ کسی جسم اور جسمانیات میں ہوتا تو محدود ہوتا، ہم نے اس کی پوجا پرستش کرتے سامنے رکھ کر. الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی شان و عظمت کے بارے میں کوئی اور بیان ہی نہیں کر سکتا. اگر کسی نے بیان کیا ہے مکمل تو رب کائنات کی ذات ہے. جہاں تک ہو سکا اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف راغب کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب کیجئے. میں اہل سنت والجماعت کے تمام عاشقان سے یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے پہلے پابند شرع ہو جائیے آپ حضرات، کیونکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اگر شریعت کی پابندی نہیں کریں گے تو اغیار آ کر ہم پر انگشت نمائی کریں گے. آپ بے نمازی ہیں خدا نہ خواستہ کوئی یہاں پر تو آج ہی سے ٹھان لیجئے، اسی میلاد میں بیٹھ کر ٹھان لیجئے کہ یا رسول اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی نماز کی طرف رغبت عطا فرمائیے. اس کے بعد جا کے سو جائیے نہیں، بلکہ پابندی کے ساتھ آپ پابند شرع ہو جائیں. 5 وقت کی نماز کم از کم ادا کرنے کی کوشش کریں. صحیح عقیدے والے کے پیچھے نماز پڑھیں اور اسی طریقے سے آپ حضرات اپنے چہروں کو نور مصطفیٰ سے سجائیں. اس لیے سجائیں کہ مصطفیٰ کی ہی سنت نہیں ہے. جتنے انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دنیا میں رب کائنات نے بھیجا، مبعوث فرمایا، ہر نبی کے چہرے مبارک پر داڑھی سجی ہوئی تھی. یہ عہد کر لیجئے کہ ہم بھی داڑھی چھوڑیں گے مصطفیٰ کے عشق میں. مصطفیٰ کے عاشقوں کو ضرورت ہے کہ کوئی بولنے کی ضرورت
ضرورت نہ پڑے کہ یہ عاشق رسول ہے، حلیہ دیکھ کر سمجھ جائے کہ واقعی یہ دیوانہ مصطفیٰ کا ہے۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے ادباً گزارش کروں گا کہ پابند ہو جائیے مصطفیٰ کی شریعت کے اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ये बच्ची है हटो कहाँ गया तू नींद थोड़ी दिखा नहीं यूट्यूब पे डालते हमें پانی نہ مل رہا تھا ڈالے
سوار آ رہے ہیں، پڑھ لو درود لوگوں، سرکار آ رہے ہیں، پڑھ لو درود لوگوں، سرکار آ رہے ہیں۔ جگمگا اٹھا زمانہ، پورے گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ اپنے دامن میں چھپانا، ہر مصیبت سے بچانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری جستجو میں جینا، تیری آرزو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا وظیفہ درود پڑھنا میرا وظیفہ درود پڑھنا ہے میری عادت سلام کرنا تمہارے در کا غلام ہوں میں تمہارے در کا غلام ہوں میں ہے میری عادت سلام کرنا میرا وظیفہ درود پڑھنا میرا وظیفہ درود پڑھنا ہے میری عادت سلام کرنا تمہارے در کا غلام ہوں میں تمہارے در کا غلام ہوں ہے میری عادت سلام کرنا میرا وظیفہ درود پڑھنا حبیب داور شاہ ذیشاں تمہارے روزے پہ حور و غلمان حبیب داور شاہ ذیشاں تمہارے روزے پہ حور و غلمان کھڑے ہیں صف بس سر جھکا کر کھڑے ہیں صف بس سر جھکا کر ہے ان کی خدمت سلام کرنا میرا وظیفہ درود پڑھنا میرا وظیفہ درود پڑھنا ہے میری عادت سلام کرنا تمہارے در کا غلام ہوں میں تمہارے در کا غلام ہوں میں ہے میری عادت سلام کرنا میرا وظیفہ جو تم کو چاہا خدا کو چاہا جو تم کو ماں خدا کو مانا جو تم کو چاہا خدا کو چاہا جو تم کو مانا خدا کو مانا خدا کے تم ہو خدا تمہارا خدا کے تم ہو خدا تمہارا جو چاہے رحمت سلام کرنا میرا وظیفہ درود پڑھنا وظیفہ درود پڑھنا ہے میری عادت سلام کرنا تمہارے در کا غلام ہوں میں تمہارے در کا غلام ہوں میں ہے میری عادت سلام کرنا میرا وظیفہ درود پڑھنا وقبل الفاتحة قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد الفصيح العظيم إن الله وملائكته يصلون على
وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومقصودنا ومابانا وملجانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وآله وأصحابه دائما أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا يا ذا الجلال والإكرام ويا سريع الحساب اللهم ربنا رزقا غيبا حلالا طيبا واسعا غير حساب. ربنا واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. مولا ملکہ کارسازہ بادشاہ خدا بندہ بندہ نوازہ کردگارہ گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں سبھی کچھ ہیں لیکن دامن محبوب کے دامن تھامنے والے ہیں. مولا اپنے محبوب کے صدقے محبوب کے جمیع محبین کے واسطے بالخصوص جس کے آستانے میں کھڑے ہیں مولا اس بزرگ کے صدقے و طفیل ہماری ساری پریشانیوں بلاؤں کو دفع فرما دے. مولا ہمارے آئے ہوئی ساری پریشانیوں بلاؤں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دے. مولا ہمارے سارے گناہوں خطاؤں کو بخش دے. اے مولا اس ولی کے صدقے میں مولا میلاد مصطفیٰ سے ہوتے ہوئے ولی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. مالک و مولا یہاں جو بھی ہیں گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں بدکار ہیں بد کردار ہیں مگر مولا پروردگارہ دستگیرہ تیرے محبوب کے چاہنے والے ہیں. مولا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ تیرے محبوب کے درخشاں چہرے کی طرف دیکھ. مولا ہماری بے باکیوں کو دور فرما دے ہماری پریشانیوں بلاؤں کو دفع فرما دے. اے مولا سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما. تجھے تیرے محبوب کا واسطہ محبوب کے ان جمی محبین کا واسطہ مولا تمام مسلمانوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما. مولا جن کے روزی روزگار میں بے برکتی ہوتی جا رہی ہے مولا ان کے روزی روزگار میں خوب خیر و برکت عطا فرما. مولا کریم پروردگار عالم جن کی تجارتیں بیٹھتی چلی جا رہی ہیں مولا ان کے سرمایہ کو خوب سے خوب تر فرما دے. اے مولا یہاں جو بھی جس غرض سے مولا حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں مولا ہم تمام کی ساری دلی تمناؤں کو پوری فرما دے. مولا ہمیں وہ چیزیں عطا فرما دے جس کے ہم محتاج ہیں. اگر یہاں کوئی قرض میں دبا ہوا ہے تو مولا جلد سے جلد قرض کا انتظام فرما دے. اے مولا اگر کسی کے مکان خاص نہیں ہے تو سب کو خاص مکان عطا فرما دے. اے مولا اللہ والوں کی بارگاہ میں تیرے ولی تیرے نبی کا مولا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا سب کو گھر والا بنا دے. مالک و مولا ہمیں در بدر بھٹکنے سے بچا لے. مولا مسلمانوں کی ہر قسم کی حاجتوں کو پورا کرنے والا تو ہی تو ہے. مولا اپنے کرم سے اپنے دست قدرت سے کرم فرما دے. مولا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دے. مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمارے خالی دامنوں کو گوہر بار سے بھر دے. مولا تجھے محبوب سبحانی معشوق حقانی پیر دستگیر شیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی کا واسطہ مولا سارے بھکاری بھیک مانگ رہے ہیں مولا دست کرم فرما دے. تیری قدرت سے عطا کر دے. مولا ہمیں وہ چیزیں عطا فرما جس کے محتاج ہیں. مولا ہمیں ریاکاری دکھاوے سے بچا لے. مولا صدق دل سے تیری طرف راغب ہونے والا بنا دے. سچا عاشق رسول بنا دے. مولا چلتا پھرتا عاشق رسول بنا دے. اور مولا جتنے بھی یہاں ہیں بیمار انہیں شفائے کلی عطا فرما دے. مولا تیرے کرم سے جو اپنے گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما دے. مولا جو قرض لے کر کے تمنائیں لے کر کے حاضر خدمت ہوئے ہیں ان کی تمناؤں کو قبول فرما دے. اور جو حضرت کی بارگاہ میں خدمت ہے مولا اس خدمت کا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. جائے نہ جائے کھانا کھا کر بیٹھے تھوڑی دیر اور بیان بھی ہوگا اور ندا کر بھی ہوگی. ہاں سن کر کچھ ہو کر جائے.
صاحب بسم الله الرحمن الرحيم.